اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ عہد میں فقان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو بھائی تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتا تھا، والآخر یحترف، دوسرا پیشہ اختیار کرتا تھا۔ یحترف احتراف سے ہے، احتراف کا معنی پیشہ کرنا، ملازمت کرنا، روزی کے لیے سعی کرنا، ہیلا بہانہ بنانا کمائی کا۔ والآخر یحترف، دوسرا بھائی جو تھا وہ کمائی وغیرہ کرتا تھا، رزق کی تلاش میں نکل جاتا تھا۔ فشک المحترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میں روزی کے لیے نکل جاتا ہوں، کمانے کے لیے نکل جاتا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تجھے اسی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ اس واقعے میں دو بھائیوں کا قصہ ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، کس لیے؟ حصول علم کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں کس چیز کی مجلسیں لگتی تھی؟ یا قرآن نازل ہو رہا ہے وہ سنا رہے ہیں، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے تو سیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن رہے ہیں۔ دوسرا کمانے کے لیے جاتا تھا، تو اس نے جب شکایت کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ، اللہ تعالیٰ تجھے اسی کی وجہ سے روزی دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ تو اس کی شکایت نہ کر، روزی رساں اللہ ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں بھی رزق کا تذکرہ آتا ہے، کہیں بھی کمانے کا تذکرہ نہیں، محنت کا تذکرہ نہیں۔ چلو قرآن مجید والی بات ذرا بعد میں کرتا ہوں، پہلے آپ کے تجربے بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے علم والے، بڑے فن والے، بڑے ڈپلومہ والے، بڑی ڈگریوں والے، لیکن رزق سے محروم ہوتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، ان کے لیے رزق کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ 12 پارے کی پہلی آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے جتنی زمین میں چلنے والے جاندار ہیں، اس آیت کا مفہوم کیا بن رہا ہے؟ زمین پہ جتنے چلنے والے جاندار ہیں، میں اور آپ بھی جاندار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جان رکھنے والے، اور چرند درند یہ بھی جاندار ہیں۔ تو جتنی زمین میں چلنے والے جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ ان کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے جہاں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز کی وضاحت کتاب مبین میں موجود ہے۔ کہ میرا رب کہتا ہے لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد محترم سے یہ واقعہ سنا، اور سورۃ نمل میں تو چیونٹی کا واقعہ تو ہے، اور اسی کے نام سے سورت کا نام بھی چیونٹی والی سورت رکھ لیا۔ مختصر وہ چیونٹی نے بات کی، وہ بات اللہ کی توحید کی تھی، اس کی وحدانیت کی تھی۔
اس بات کو سن کر اللہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا اور پوری سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا، چمٹی والی سورت۔ یہ اللہ کی ذات کا، گاڑی میں بیٹھتے ہیں کبھی کبھی اوپر تھوڑا سا آسمان کی طرف، یہاں بیٹھے ہوئے تو یہاں بھی تھوڑا آسمان کی طرف تصور کرے، آسمان نظر آ رہا ہے، اتنا کہہ دیا کرے انیب صاحب کہ یا اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ارے یہ بول، آپ بولیں یا اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان قائم ہے تو اسی بول کی وجہ سے، نہیں تو سورۃ طلاق اٹھا کے دیکھ لینا، لاسٹ آیت ہے غالباً قاری صاحب، اس میں یہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ جمٹی نے یہ بات کی، اللہ کو یہ بات پسند آئی، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچایا۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر مسکرا دیے۔ مسکرانے کی وجہ بھی سن لیں، کیوں مسکرائے؟ یا اللہ جو ڈیوٹی تو نے میری لگائی تھی اپنی مخلوقات میں میری وحدانیت کے بول بولنے ہیں، میں تو تیرے بندوں تک نہیں پہنچ سکا، اس چمٹی کو یہ مسئلہ کس نے سکھایا ہے؟ بولا میں اس چمٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کو اٹھایا، سلیمان علیہ السلام کی ہتھیلی پہ بٹھایا، سلیمان علیہ السلام نے کھولا بند کیا، کھولا بند کیا، کھولا بند کیا، اور اس کو کہا حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت؟ دونوں لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے اعلیٰ عہدہ کون سا ہے؟ بادشاہت کا، 8ویں ترمیم کا خطرہ نہ ہو تو یہ عہدہ کافی ہے، بادشاہ دنیا کے لحاظ سے، اور دین کے لحاظ سے نبی سارے عہدے۔ حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت؟ چمٹی نے کہا انت عاجز فالطلب من العاجز غیر جائز، اے اللہ کے نبی آپ عاجز ہیں اور عاجزوں سے مانگنا میرے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی تھے، بادشاہ تھے، مٹھی بند کی اور کہا بڑی باتیں بناتی ہے، لا بد ان تطلبنی شیئا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مانگے گی نہیں، اور مٹھی بند کی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ اس پہ اصرار کر رہے ہیں تو اس کو تو کھولے، میری جان پہ بن گئی، آپ اس کو چھوڑے، اگر آپ اس بات کا اصرار کر رہے ہیں تو نو پرابلم، مانگ لیتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے مٹھی کھولی اور اس چمٹی بولی، کہا زد فی رزقی زد فی عمری، میری روزی بڑھا دیں، میرا موضوع ہے، میری روزی بڑھا دیں اور میری ایج عمر زندگی بڑھا دیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اطلبی شیئا ما فی یدی، اللہ کی بندی وہ مانگ جو میرے ہاتھ میں ہے، نہ روزی میرے ہاتھ میں ہے نہ زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ چمٹی نے نعرہ لگایا، چمٹی نے کہا انک ذا الحوائج من اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے کہا ہے میری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ روزی رسا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے گیٹ کھول دیتا ہے۔